الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء اما بعد۔ 12ویں سپارے کے آغاز میں یہ بات بیان فرمائی کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں یا پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور مخلوق، چوپائے ہوں یا فضا میں اڑنے والے پرندے، جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور ساتھ ہی زمین و آسمان کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر فرمایا، اور پھر قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کو چیلنج کیا جو یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ تو ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بھی انسان ہو، اہل زبان ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، تو تم اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ۔ اگر پورے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے تو اس کی 10 صورتوں جیسی صورتیں لے کر آؤ۔ چنانچہ اسی چیلنج کا 10 صورتوں والے چیلنج کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور تیسرا چیلنج بھی ایک مقام پر دیا کہ اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو اس کے مثل ایک صورت، سورہ کوثر جو سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن کریم کی، اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ۔ اور اگر تم یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے اور ایسا نہیں کر سکتے، اس کے مثل نہیں لا سکتے، تو پھر یقین جان لو اور اس بات کو مان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بیان فرمایا، اور رسالت کے اس بات کے لیے 7 انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایمان لانے کی بات کی، ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا، تو بہت کم تعداد میں لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور توحید پر ایمان لائے۔ جو ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا، اور نہ ماننے والوں کے لیے پانی کا طوفان لایا جس میں وہ سارے غرق ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح کا بیٹا بھی اس طوفان میں غرق ہوا، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت ہود کا بیان فرمایا کہ حضرت ہود نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، تو جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، جو ایمان نہیں لائے وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کے واقعے کو بیان کیا کہ حضرت صالح کی قوم نے فرمائش کی، معجزے کی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں سے اونٹنی کو پیدا کیا، اونٹنی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، سیدھا راستہ دکھایا، سمجھانے کی کوشش کی، وہ اتنی سرکشی پر اترے کہ اس اونٹنی کو بھی اس مار ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لایا اور وہ سارے کے سارے تباہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، بڑھاپے کی حالت میں ان کو حضرت اسحاق کی جو ہے خوشخبری سنائی گئی۔ اس کے بعد حضرت لوط کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کی قوم بدکاری میں، بدفعلی میں، لڑکوں کے ساتھ لواطت میں مبتلا تھی، اور اس گندے مرض میں ان سے پہلے دنیا میں کوئی بھی جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا نہیں تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ جوان تھے، خوبصورت تھے، حسین تھے، تو اپنی عادت کے مطابق لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ پہنچ گئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں پیشکش کی کہ آپ قوم کی بچیوں کے ساتھ شادی کر لو اور مجھے مہمانوں کے بارے میں غمگین نہ کرو، پریشان نہ کرو، ذلیل نہ کرو۔ تو بہرحال وہ کہاں ماننے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، ایسا عذاب کہ زمین کو اٹھا کر الٹا دیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی،
بڑا دردناک عذاب حضرت لوط کی قوم کو دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت شعیب کی قوم ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی۔ حضرت شعیب نے بڑا سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے، الٹا حضرت شعیب کے خلاف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو عذاب دیا اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے، اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی، بجائے ماننے کے اس نے اور زیادہ سرکشی کی، ظلم و ستم ڈھائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو کامیاب کیا، تو اس کا ذکر ہے۔ ان واقعات کو بیان فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور اہل ایمان کو ان واقعات سے اور ان قصوں سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ روز قیامت میں انسان دو قسموں پر ہوں گے، ایک تو وہ ہوں گے جو نیک بخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر چکے ہوں گے۔ اور دوسرا گروہ ہے بدبختوں کا، یعنی جو حالت کفر میں مرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دائمی عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے۔ تو اس طرح سورہ ہود مکمل ہوئی اور اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس واقعے میں چونکہ اس صورت میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کا واقعہ اور قصہ موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف بڑی اہمیت کی حامل سورت ہے۔ جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں اور جتنے بھی انبیاء کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں وہ سب بکھرے ہوئے ہیں، آدھا واقعہ ایک جگہ موجود ہے، آدھا واقعہ دوسری جگہ، اس طرح پورے قرآن کے مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف کا واقعہ وہ پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر پورا واقعہ یکجا بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کو اور اس قصے کو احسن القصص فرمایا گیا کہ سب سے بہترین واقعہ، سب سے خوبصورت واقعہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے اسباق اور جتنی عبرتیں اس صورت اور واقعے سے ملتی ہیں اتنے کسی اور واقعے سے نہیں ملتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، صرف نام کا ذکر ہے دیگر جگہوں پہ، اور واقعہ سارا کا سارا صرف ایک ہی مقام پر سورہ یوسف میں بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ حضرت یوسف کی بہت مشابہت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ حسد کیا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی بھائیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے، حضرت یوسف مصر میں گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مملکت کے حاکم بنے اور حضرت یوسف وزیر بنے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت یوسف کے بھائی شرمندہ ہو کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ کے مخالفین بھائیوں نے گردن جھکائی۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قریشی بھائیوں کو فرمایا میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ تو یہ کافی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ملتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سب سے زیادہ حسین تھے اور حسن سیرت کی وجہ سے
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت زیادہ محبوب تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور اس خواب کا ذکر اپنے والد کے سامنے کیا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد نے انہیں یہ خواب دوسرے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا کہ آپ نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ چونکہ حضرت یوسف کے ساتھ والد کی بہت زیادہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی، تو اس کی وجہ سے دیگر بھائیوں کو حسد ہوا، تو وہ اپنے والد گرامی کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکلے۔ قافلے والوں نے وہاں سے لے لیا اور جا کر مصر میں حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو بکتے دیکھا تو خرید لیا، اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت یوسف جوان ہوئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ آپ کے حسن کی وجہ سے آپ پر فریفتہ ہو گئی، دل دے بیٹھی اور حضرت یوسف کو برائی کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اس برائی کی دعوت کو ٹھکرایا، قبول نہیں کیا، تو عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا اور قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، جس کی وجہ سے جو قیدی تھے وہ حضرت یوسف کا بڑا احترام اور بڑی عزت کرتے تھے۔ جو وقت کا بادشاہ تھا اسے خواب آیا تو خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر حضرت یوسف نے بتائی، جس کی وجہ سے اسے حضرت یوسف علیہ السلام سے خاص محبت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خزانے اور تجارت مملکت کا خود مختار وزیر بنایا، اور پھر اسی دوران مصر اور اس کے جو گرد و پیش تھے وہاں پر قحط آیا، تو حضرت یوسف کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب آ کر مصر میں آباد ہوئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو اس سورت کے اندر اور 12ویں سپارے کے اندر بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ملتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان سے مستفید ہونے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔